ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا۔ وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو، یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے تقوی۔ اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اب مجھے ضمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کتاب النکاح چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی، نکاح والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچا رکھنے میں اس کو سپورٹیو ہوگی، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی فائنینشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو ازدواجی زندگی کو، تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ یعنی روزہ جو ہے یہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی تم میں مریض ہو، اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے۔ اب وہ سفر چاہے آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی۔ باقی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا، اس طرح کی جو صورتحال ہو، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا ہے، اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ ہی دے دینا، روزہ رکھنے کی کیڑی لوڑ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4505، جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے، صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، یہ دونوں آپشن ہے۔ یعنی مریض والا چکر نہیں، جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507۔
جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہے یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے، جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر، یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے، کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ، دال نال نہیں، گوشت نال، اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا۔ تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے، جس طرح بھی کر لیا جائے۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 رمضان مبارک کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت اور شرعی احکام سے ریلیٹڈ ہے، یہ سب ٹاپک ہے اس کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن، یعنی یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ اور کب نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کے حوالے سے پچھلی دفعہ میری تقریباً کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر نیو 44 شب برات اور شب قدر کے حوالے سے، میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہدی للناس، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ اب فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ یہ قرآن حکیم کے اعتبار سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام قیامت تک کے لیے انسانیت کے پاس جو آیا وہ اس مہینے میں نازل ہوا۔ اب یہ بڑا ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، اس پہ میرے 2 لیکچرز ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 امام الانبیاء کی دعوت قرآن 2 گھنٹے کا، اور حال ہی میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 167 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے خلاف گواہی، جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی قرآن کے نظریات کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 167، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ یہ گنتی بعد کے دنوں میں بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے مسافر کے لیے اور مریض کے لیے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ لیکن مولوی آپ کے لیے مشکل چاہتا ہے، کبھی آپ کے لیے آسانی نہیں چاہے گا۔ اور عجیب طرح کی وہ لاجک سے، وہ نہیں جی اس زمانے تے سفر ہوندے سن جناب، وہ گھوڑیاں ہوتے تھے، اونٹ ہوتے، بڑے مشکل سفر سن، آج کل تو ٹرین میں سفر ہے اور ہوائی جہاز میں، آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھئی یہ قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، چاہے ٹرین میں بھی سفر ہو، جہاز میں بھی، میں نے سارے سفر کیے ہوئے ہیں۔ سفر بہرحال سفر ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے سفر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آسانی کو چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، لوگوں کو آسانیاں بتاؤ، خوشخبریاں دو، ان کو متنفر نہ کرو دین سے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ بس تم گنتی پوری کر لو، یعنی یہ جو 30 یا 29 مہینے میں جو 29 یا 30 روزے ہیں، یہ گنتی پوری کر لو۔ اور ظاہر ہے 29 سے کم نہیں ہوں گے، 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایک شخص اب رمضان مبارک سعودیہ سے رکھ کے آیا اور یہاں پر 30 روزے ہو جاتے ہیں، وہاں ایک دن پہلے روزہ ہے، اب اس کے یہاں پہنچتے یہاں 29واں ہے اور اس کا 30واں ہے، تو اب وہ 31واں روزہ نہیں رکھے گا۔ 31واں جو اس کا روزہ ہے، یہاں کا 30واں جو پاکستان کا بن رہا ہوگا، اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن عید بھی نہیں کرے گا، عید مسلمانوں کے ساتھ ہی کرے گا، باقی مسلمانوں کے ساتھ، تو روزہ وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اور چاند کا مہینہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، یا تو 30 دن کا ہوتا ہے یا 29 کا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اللہ نے
تمہیں ہدایت دی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں عید الفطر کے دن. روزوں کی جب گنتی پوری ہوتی ہے تو عید الفطر کے دن ہم تکبیرات بھی بلند کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ادھر بھی آیا نا کہ تم اس کی تکبیر بیان کرو اور شکر ادا کرو. حمد بھی کرتے ہیں ہم اس کا, تکبیر بھی بلند کرتے ہیں. اور یہ تکبیرات اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے, مسلمانوں کا اجماع ہے ان تکبیرات کے اوپر. عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں پڑھی جائیں گی اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید, قربانی کی عید کے موقع پر بلند آواز سے. اب اگلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186, وہ تیسرا ٹاپک ہے رمضان المبارک کی روحانی منزل کا حصول. یہ بہت کریٹیکل آیت ہے. اس آیت پہ کم از کم میں 5 گھنٹے بول سکتا ہوں فی البدی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں, رشد و ہدایت پا جائیں. یعنی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. گاڈ کو رسپانس کریں گے پھر آگے سے رسپانس ملے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کوئی نہ کرے اور پھر کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہ والا معاملہ فرمائے. نہیں, جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں فرما دیجئے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا. 13ویں صدی عیسوی کے اندر اور بعد میں پھر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ریوائز کیا گیا. میگنا کارٹا ایک آئینی چارٹر تھا جو کنگڈم تھی انگلستان کی, اس کی طرف سے کہ بادشاہ پر عوام کے کیا حقوق ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ بادشاہ وقت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اسے کہا جاتا تھا میگنا کارٹا. انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. جب میرے بندے میرے متعلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کریں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں عرش کے اوپر ہوں. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. جس طرح آج سلفیوں کو فکر پڑ جاتی ہے جی یہ وہ قریب کہہ دیا تو وہ کہیں وہ وحدت الوجود نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے, یہ نہ. یہ تو بڑا خطرناک موقع تھا, یہاں تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس لیے میں نے اس اعتبار سے بڑے ہی ایکسٹریم رویے ہیں جہمیہ کی طرف سے بھی اور آج کے بعض سلفی علماء کی طرف سے بھی. یہ بہت ایکسٹریم رویے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اور وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی تعویل کرنا جو ہے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے. یہ کہتے ہیں جی وہ اگر آپ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ہوتا ہے, تو ان سے آگے پھکی والا سوال کریں کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت رحمان کی 2 انگلیوں میں اللہ آپ کا دل ہوتا ہے. اب تو آپ الفاظ کو نہ پھر تعویل نہ کریں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو فرماؤ بالکل قریب ہوں تمہارے. کیسے قریب ہوں؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق. اس حوالے سے ایک میرا کلپ ہے جس میں میں نے حنفیوں اور سلفیوں دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا ہے, کیونکہ حنفی بعض کا بالکل جہمیوں والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اور بعض سلفی, ساروں کی نہیں میں بات کر رہا, بعض سلفی جو ہیں بالکل مجسمہ والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, آپ لکھیں رومن میں اللہ کہاں ہے یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ, سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ انشاءاللہ کھل جائے گا جس میں میں نے میرا خیال 12-13 منٹ میں یہ معاملہ کلیئر کیا ہے. تو میں یہ کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑوں گا کہ میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اس طریقے سے پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ قیامت والے دن تواڈے گاٹے فٹ ہو جان. بالکل اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى, اور قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے.
تم 3 نہیں ہوتے چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, تم 5 نہیں ہوتے چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا, تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. آپ کیوں اس میں انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی؟ اللہ کی صفات لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں, نہ جہمیہ بنے نہ مجسمہ بنے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور اس میں ڈر جانے کا مقام ہے. اب یہ روحانی منزل ہے کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت کیوں ڈالی گئی ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں, انسان جس ہستی کے لیے قربانیاں کر رہا ہوتا ہے, انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو جائے. رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہم روزہ رکھ کر اپنے کھانے پینے اور باقی جو ضرورتیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیسیکلی اپنے حیوانی جسم کو کمزور کرتے ہیں, اور رات کو قرآن پاک کی قرات سن کر قیام اللیل میں اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرتے ہیں. دونوں طرف سے آپ دیکھیں, ادھر سے جسم کمزور ہو رہا ہے اور یہاں سے روح کو غذا مل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب جسم کمزور ہوگا, روح کو غذا ملے گی تو روحانی پہلو انسان کا ڈومیننٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اندر سے خود یہ آواز اٹھے گی, صحابہ سے اٹھتی تھی, کہ جس رب کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں وہ رب کدھر ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. کوئی ٹینشن نہ لو, جس رب کے لیے قربانیاں کر رہے ہو نا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. یہ دن کے وقت بھوک کی تکلیف, پیاس کی تکلیف برداشت کرنا اور رات کو جگراتا کاٹنا, قیام اللیل کر کے, یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے انسان قربانی کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس حال میں, تو انسان کو صبر نصیب ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں بھی ہے. آپ کسی دنیاوی دوست کے لیے قربانی کریں اور تکلیف اٹھائیں اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے دوست کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے کہ آپ کو اس کے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے, تو ایک اندر سے روحانی خوشی ملتی ہے کہ یار جس کے لیے کر رہا تھا اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے لیے قربانی کی ہے. اور جس اللہ کے لیے, جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا, ہمیں جان دی, اچھا جسم دیا, بال بچے دیے اور یہ دنیاوی سرکمسٹانسز دیے, اور پھر الٹیمیٹلی جنت میں ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں, تو اس اللہ کے لیے بھی جب انسان اپنی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے. اور اسی کا ذکر ہے, جب میرے بندے پوچھیں فرماؤ تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, بشرطے کہ وہ میری بات بھی مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اسی کانٹیکسٹ میں 2 لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, اور آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187, یہ چوتھا ٹاپک ہے روزوں سے متعلق فقہی احکام و مسائل. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ 70 کے قریب کور کروں گا. بہرحال کچھ اس میں کور ہو رہے ہیں, ان کو بھی اگلی دفعہ ڈیٹیل سے, آج صرف میں سرسری گزروں گا. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس. لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہیں اور باقی بھی لباس تو ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے, گلٹی فیل کرتے تھے. فتاب علیکم, تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا. وعفا عنکم, اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی, تمہیں معاف فرما دیا, تمہارے لیے آسانی کر دی. فالآن باشروہن, بس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے, یعنی کہ نیک اولاد. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے 2 گروہ تھے. ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ
بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے، لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے، اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ لوگ حق پر بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا۔ یہ جو الفاظ آئے نا کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے، خیانت ہے نہیں تھی لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا، کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے روزے کا، کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے، رات کے وقت کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاتے پیتے رہو سحری کے وقت یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ رات کے جو سیاہ ڈورا ہے اس سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت جب آپ مشرق کی طرف منہ کریں تو سیاہی ہوتی ہے، جب فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے اس سے کافی دیر پہلے ہی ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ سورج اوپر آ رہا ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو زمین، اس کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح۔ اس کے بعد پھر وہ روشنی ذرا نمایاں ہوتی ہے اور بالکل سفید افق پہ پھیل جاتی ہے، اس سے اوپر بلیک ہوتا ہے سارا معاملہ اور نیچے ہوتا ہے سفید، اس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق۔ اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، وہ کالا اور سفید ڈورا ہے، فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب سورج کی ٹکیا باہر آنا شروع ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے فجر کے وقت جو سفید اور سیاہ ڈورے ہیں جب وہ ممتاز ہو جائیں، یعنی صبح کاذب صبح صادق میں کنورٹ ہو جائے، پھر کھانا پینا چھوڑ دو۔ آج کل بڑا آسان ہے، وہ ٹائم ٹیبل بنے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا، اینڈرائڈ ایپس بنی ہیں پرو مسلم اور باقی، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ اسے ڈسکس کروں گا۔ بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4509، عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے اپنے تکیے، اپنے سرہانے، ایک سفید رنگ کا دھاگا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا رکھ لیا، اور وہ رات کے اندھیرے میں اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب ان دونوں کا کلر واضح ہو جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے اچھا اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے مزاح کے طور پہ فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا چوڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں، آسمان پہ جو سفید اور سیاہ ڈورا ہے یہ والے ڈورے نہیں ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہاد صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے صحیح حدیث کے مقابلے میں۔ اب انہوں نے اجتہاد ہی کیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث انہیں پہنچی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ اجتہاد غلط تھا۔ یہ پکی ہے خصوصاً اپنے مقلدین علماء اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں اجتہاد، تو یہ اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے بعد۔ اجتہاد تو صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں، وہ صحابی کا اجتہاد ہی تھا نا کہ کالا اور سفید ڈورا، انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آئی، آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے مراد وہ ہے، تو اب اس میں کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ تو قرآن حکیم میں ہر چیز موجود ہے، انسان تھوڑا سا تفکر کرے تو حق بات انسان کو پتہ چل جائے گی۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو۔ اب یہ بڑا کڑوا ٹاپک ہے اور بون آف کنٹینشن ہے سنی اور شیعہ کے درمیان، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ یہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ روزے کو مکمل کرو شام تک، یہ الفاظ ہیں روزے کو مکمل کرو رات تک، اور رات کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے میرے نزدیک سنی اور شیعہ دونوں ہی اپنی جگہ موقف پہ درست ہیں، اور بسا اوقات سنی علماء جو ہیں وہ شیعہ کے ساتھ بالکل خیانت کر رہے ہوتے ہیں اس مسئلے میں، اور بعض اوقات شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا، اور دونوں نے ون سائیڈڈ باتیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ سارے حدیث بتا رہے ہوتے ہیں جی افطار میں جلدی کرو، حالانکہ یہ بھی حدیث موجود ہے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ وقت سے پہلے کھولنے والے کون ہیں؟ اہل تشیع کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ لیٹ کھولتے ہیں،
پہلے کون کھول رہے ہیں؟ پہلے وہ کھول لیں جن کے ٹائم ٹیبل غلط بنے ہوئے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہر سال لوگوں کے روزے ہیں وہ افطار میں جلدی کریں. افطار میں جلدی کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ روزہ ابھی گروپ پورا بھی نہیں ہوا اور آپ کے بزرگ بابے غلط ٹائم ٹیبل بنا گئے ہوئے ہیں, آپ ان کے مطابق چلیں. میں نے ہمارے جیلم میں تو میں نے خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے تو روزے شاید 25-30 سال سے کسی کا بھی صحیح نہ ہو, کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل مغرب کے وقت 4-5 منٹ جو ہے پہلے ہے. اور کئی بار بالکل آپ بلند مقام پہ چڑھے تو آپ کو روشنی نظر بھی آئے گی. ان کو بتایا کہ بھی آپ دارالاسلام پبلیکیشن خود اہل حدیث کا ادارہ ہے, ان کا آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں, اس میں 4-5 منٹ کا آپ کا فرق ہے. تو یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کروں گا, چھوڑوں گا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جڑی شے مسلط کر دیتی ہے وہ تو پھر مسلط ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے, لیکن میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جب حالات فیوریبل ہوں. آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ عورت گھروں میں ہی اعتکاف کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سیلفی فون اور یہ باقی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے گا, الا یہ کہ جہاں پہ آپ کو کنفرم ہو کہ اس طرح کی کوئی بےہودگی نہیں ہے تو وہاں پر سیکیورٹی بھی ہو ہر اعتبار سے. تو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر مسجد میں اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی نے بھی ساتھ اعتکاف کیا ہوا ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها, اور ان حدوں کے قریب بھی مت پھٹکنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہی بات لعلکم تتقون, متقی بنانے کے لیے یہ کھول کھول کر. مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ یہ اتنی نٹی گٹیز ڈسکس کی جا رہی ہیں اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا ہے, یہ کتنی کوئی بے حیائی پہ مبنی نعوذ باللہ کوئی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اللہ کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر زبردستی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا ہے, بلکہ احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے. اس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہے. اب آخری آیت اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188, جس میں 5واں ٹاپک ہے روزوں سے تقوی کے حصول کا لٹمس ٹیسٹ. ہاں جی, یہ آ رہی ہم کوڑیاں گلا, کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا مقصد حاصل کرے گا؟ تقوی والا. بڑا خطرناک لٹمس ٹیسٹ آیا چیک کرنے کے لیے, ٹیسٹر. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, چیزیں مہنگی کر دی ہیں, ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں, لعنتیں لوٹ رہے ہیں. مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ. یعنی رشوت دے کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا, کسی کے جائیداد ہتھیا لی رشوت کے ذریعے, اور وہ گناہ, اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے تو ہو. لوگ بڑے بولے بن کے مجھے بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, علی بھائی یہ جائز ہے ناجائز؟ میں پہلے پوچھ رہا ہوں تو تہاڈا کیا خیال ہے, جائز ہے ناجائز ہے؟ نہیں جی لگتا تو ناجائز ہی ہے, تو میں نے کو پوچھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ غلط کام کر رہے ہو. یہ دل کا جو مفتی ہے نا, بہت بڑا مفتی ہے, میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر, صحیح مسلم کی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں. تو یہ رمضان میں جو چور بازاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو. تو رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے. اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے, کوئی روزے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے, نہیں پتہ لگ گیا جناب, تو تے کنفرم نہیں ہوئے جڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں گا کنفرم نہیں ہوئے تو قبول. قرآن اس لکھے حرام خوری کرنے والوں کا کہاں پہ روزہ قبول ہے, کسی کو دھوکہ دینے والے کا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا. اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. حرام کا مال کھا کر, حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جب آپ حرام کما رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں. اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے, لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں.
تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے۔ اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں 3 حدیثیں رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں۔ باقی جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 51 ہے میرا، رزق حرام کی مذمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ۔ اب قرآن پاک اب بند کر دیں، یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ یہ 3 حدیثیں، اس کے بعد 17 حدیث بیان کر کے لیکچر کنکلوڈ انشاءاللہ۔ رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہی ہے، لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس بات کی، اور نہیں جی نہیں حلال سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ سارے ہی کر دینے جی، انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ تو وہ جو دل کا مفتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام۔ وہ سن لیا حدیث، صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 5073۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں، یعنی جس گناہ کے بارے میں آپ کو یہ کھٹکا ہونا کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے تو سمجھ لیں وہ گناہ ہے۔ یہ لوگ جو پوچھ کے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں آپ اعلانیہ پبلک کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ۔ اور جی دودھ میں پانی نہ ملائیں جی، خالص دودھ کتنے 100 روپے کلو ہی دے سکنے ہیں نا جی، 60 روپے کیڑا ہے، لوگوں کو پتا ہے نا کہ 60 روپے کیڑا خالص ہے، پانی والا ہوگا، تو آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہ 60 روپے کلو دودھ ہے اور پانی کی ملاوٹ کے ساتھ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں گناہ کا کام نہیں ہے، لکھ کے لگا دیں۔ ہاں پھر کوئی لے تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں۔ دودھ میں پانی ملانا کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا چھپانا ملاوٹ ہے اصل میں۔ آپ لکھیں گے پانی والا دودھ 60 روپے، خالص دودھ 100 روپے، لیں گے لوگوں کو پتہ چل دے گا۔ لیکن 60 روپے خالص دودھ لکھ رہے ہیں تو ملاوٹ کر رہے ہیں، حرام خوری ہے۔ تو گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے، جامع ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد میں مشکات میں 2773 ہے۔ مولا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، سیدنا علی کے بڑے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نانا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی اور میں نے حفظ کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے، شک سے پاک شے کو اختیار کر، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے۔ جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے۔ لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دنیاوی والی چیز ہے، دین والی چیز میں کو کنفرم بھی بتا دینا کہ غلط ہو رہا ہے، کہتے ہیں نہیں ایڈی بھی سختی نہیں ہے دین سے، اور یہاں کہہ رہا ہے شک میں بھی ڈال دے چھوڑ دو۔ دوسری حدیث رزق کے حلال کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں 2860۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، کوئی صحابی اناج بھیج رہا تھا، یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھا، کوئی صحابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اناج کے اس غلے کے ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی، اناج گیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو؟ اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دے کے سامان بیچا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان تو اڑی گل منی ہے یا محبوب دی گل منی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تسی تے کہہ رہے ہو یا اللہ اسی نہ نماز پڑھنی ہے، نہ اسی حرام خوری چھڈنی ہے، یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے، بے ایمان ہے، ٹھگ ہے، اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ لاکھ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، محبوب تو پہلے ہی فارغ کر گئے تانوں ملاوٹ کرنے والے نو۔ ون وے ٹریفک چلائی رکھو، کسی کام کی نہیں۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے
نہیں ہے۔ تیسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2760، یہ بہت ڈاڈی حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہاسپٹل کھول لیا، اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے کسی کی۔ اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا۔ ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہاسپٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ یا اسی طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں 1 لاکھ کا دسترخوان چلا رہا ہوں روزانہ۔ میں نام نہیں لے رہا تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو، آپ سب کو پتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیکی کا کام ہے جی، 1 لاکھ بندے نے روٹی کھواندا ہے، لکھاں لگوان دے زمینہ ہتھیا کے اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی۔ یہ آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا۔ وہ دیکھے گا شکل تو اس نے خود بنائی ہے، اسے شکل کیوں دیکھنی ہے؟ کدی نورانی ہے تو کدی کالی ہے، انہیں آپ بنائی ہوئی ہے۔ جس شخص کی شکل اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس نے خود کیا بنائی ہے؟ وہ تو اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ نے شکلیں کیوں دیکھنی ہے؟ مال بھی نہیں دیکھنا، وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ دلوں اور اعمال کو دیکھنا ہے کہ اس نے حرام سے کمایا ہے یا حلال سے، اور اس کی نیت کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنا ہے یا اللہ کے حضور اپنا اخلاص اور اجر پکا کرنا ہے، یہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں 7 الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی 2 مختلف آیات تلاوت کی۔ ایک یہ تھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے پیغمبروں کھاؤ اللہ کے پاکیزہ مال میں سے اور اعمال کرو نیک۔ اور دوسری آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پرانگدہ بال ہے، جسم مٹی سے آلود ہے، ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر ترس آ جائے، اور پھر وہ ہاتھ لمبا کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال کے مال سے نہیں ہے، حرام کے مال سے ہے، اس کا پینا حرام کے مال سے ہے، اس کا لباس حرام کے مال سے ہے، اس کا جسم حرام کے مال سے پرورش چڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا کھانا پینا اور لباس اور اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں کر قبول کرے گا، اس کا پکارنا کیوں کر قبول کرے گا؟ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کروں گا، رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، اور یہی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کسی کے روزے قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے۔